نور جہاں اور اجاز درانی کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں بالترتیب 33 اور 24 برس تھیں، یعنی اجاز نور جہاں سے 9 سال چھوٹے تھے جب یہ شادی ہوئی، تو اس وقت اجاز غیر شادی شدہ تھے۔ نور جہاں اور اجاز کی شادی اور دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور ہوا تھا کہ نور جہاں نے اجاز کو یوں رکھا جیسے ہتھیلی کا پھپھولا۔ نور جہاں کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اجاز کی حیثیت انوکھے لاڈلے کی سی تھی۔ اگرچہ اجاز نور جہاں کے شوہر تھے، لیکن نور جہاں یوں ظاہر کرتی جیسے وہ ان کے محبوب ہوں۔ ان کی بیٹی ہنا بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عاشق کے طور پر دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں ابا کے لیے کپڑے خود استری کر رہی ہیں، پینٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ جرابیں تک خود پہنا رہی ہیں، ابا کے نہانے کا پانی گرم ہو رہا ہے، ماں ابا کے ناز اٹھا رہی ہیں۔ ہم بہنوں نے دیکھا کہ میری ماں جب بھی ابا کے سامنے آئیں 16 سال کی لڑکی بن گئیں۔ ہنا نے اپنے والدین کے مابین طلاق کو ایک تلخ حقیقت قرار دیا۔ ہنا اس علیحدگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دونوں دنیا کے حسین اور خوبصورت لوگ تھے اور ایک عرصے تک اکٹھے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے آگے نہیں چل سکتے تو علیحدگی کا فیصلہ کیا اور دونوں نے باقی زندگی اچھے دوستوں کی طرح گزاری۔ نور جہاں سے شادی کے بعد اجاز اور زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئے۔ ویسے بھی وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے۔ نور جہاں کے ساتھ رشتہ ازواج میں رہتے ہوئے جہاں اجاز ایک طرف ایک کامیاب اداکار بن چکے تھے، دوسری طرف انہوں نے ایک کامیاب فلم پروڈکشن ہاؤس قائم کیا جس میں اپنے وقت کے نامور پیشہ وروں کو باہم اکٹھا کر لیا۔ ان کے ادارے سے دوستی، مولا بخش اور شعلے جیسی کامیاب فلمیں پروڈیوس ہوئیں، جبکہ سب سے کامیاب فلم ہیر رانجھا رہی جس میں بذات خود انہوں نے رانجھا کا کردار نبھایا، جبکہ اپنے وقت کی سپر سٹار فردوس بیگم ہیر بنی۔ اس فلم نے باکس آفس پر تو بزنس کے ریکارڈ قائم کیے، لیکن نور جہاں اور اجاز کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اداکارہ فردوس بیگم مرحوم اداکار اکمل کی بیوہ تھیں۔ اکمل کی وفات کے بعد فردوس کی شادی فلم ساز شیخ نذیر کے ساتھ ہوئی تھی۔ نور جہاں نگار خانوں کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھیں، لیکن سب احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں اور فردوس نور جہاں اور اجاز کے درمیان آ کھڑی ہوئی تھیں۔ اجاز اور فردوس کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اور فلم ساز انہیں اکٹھا سائن کرنے لگے۔ دونوں نگار خانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور کام میں بہت سا وقت اکٹھے گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اس قربت کا علم نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا۔ نور جہاں سخت الفاظ میں اجاز سے گلہ کرتی کہ پینو لمبو سے دور ہو جاؤ۔ واضح رہے کہ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور لمبے قد کی وجہ سے نگار خانوں میں انہیں پینو لمبو بھی کہا جاتا تھا۔ اجاز اپنے طبیعت کے دھیمے پن اور معاملہ فہمی سے ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن نور جہاں نے اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم کے لیے پلے بیک نہیں گائیں گی۔ کوئی بھی فلم ساز یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فلم میں نور جہاں کے گیت شامل کیے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نور جہاں کے اس فیصلے کی زد میں اجاز درانی کی ذاتی فلم ہیر رانجھا بھی آ گئی، جس کے میوزک ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور تھے۔ ہیر رانجھا کے گیت احمد راہی نے لکھے تھے جو نور جہاں کے منظور نظر شاعر تھے۔ فلم کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے اور نور جہاں ان کی بہت عزت کرتی تھی، لیکن قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بھی نور جہاں نے آخری بات اجاز ہی کی مانی تھی۔ نور جہاں نے ہیر رانجھا کے لیے جو گیت گائے وہ فردوس پر فلم بند ہوئے اور سیلولائٹ پر اسے ہمیشہ کے لیے ہیر کے کردار میں امر کر دیا۔